الرحمن الرحيم وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے کافروں کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے، تو ان ساتھیوں نے کافروں کی نظر میں ان کے اگلے اور ان کے پچھلے اعمال کو خوبصورت بنا دیا، اور ان پر بات ثابت ہو چکی ہے۔ یہ جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں میں شامل ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا، اور ہم نے کافروں کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کافروں کے لیے شیطانوں میں سے کچھ ساتھی مقرر کر دیے، جنہوں نے ان کے لیے دنیا کی زیب و زینت اور نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے کو خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی، اور شیطانوں نے انہیں یہ وسوسہ ڈالا کہ نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، نہ حساب ہے، نہ عذاب ہے، بس چین ہی چین ہے۔ اس کی وجہ سے کفار آخرت کو جھٹلانے لگے۔ ان کافروں پر بھی اس عذاب کی بات پوری ہو گئی ہے جو ان سے پہلے گزرے ہوئے کافر جنوں اور انسانوں کے لیے انسانوں کے گروہ میں ثابت ہو چکی ہے۔ بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے، اسی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوئے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں فضول شور و غل مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں مشرکین قریش کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ قرآن پاک کی تاثیر سے اتنا خوفزدہ تھے کہ لوگوں کو دل جمعی کے ساتھ قرآن پاک سننے نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کی عادت یہ تھی کہ جس وقت قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تو شور مچانا شروع کر دیتے، سیٹیاں بجاتے تھے، طرح طرح کی آوازیں بلند کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ قرآن کی تلاوت نہ سن سکیں، کیونکہ اگر تلاوت سن لی تو پھر یہ ایمان لے آئیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تاثیر سے کفار بھی خوفزدہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، جب قرآن پڑھتے تھے آواز بلند کرتے تھے، جب مشرکین لوگوں کو آپ سے دور بھگاتے تھے تو کہتے تھے کہ قرآن نہ سنو، اس کی تلاوت کے وقت فضول شور و غل کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے، اور بے شک ہم انہیں ان کے برے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ کفار مکہ کے طرز عمل کو بیان کرنے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شدید عذاب سے ڈرایا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس وقت جو کافر فضول شور و غل کرنے کا کہتے اور کرتے ہیں، انہیں اور تمام کافروں کو ہم ایسا سخت عذاب چکھائیں گے جس کی سختی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور بے شک ہم انہیں ان کے برے اعمال کا بدلہ دیں گے، اور کفر کا بدلہ سخت عذاب ہے۔ یہ عذاب اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، اور وہ جہنم کی آگ ہے۔ ان کے لیے جہنم میں ایک گھر ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس سے کہیں اور منتقل نہ ہو سکیں گے۔ اور یہ سخت عذاب اس بات کی سزا ہے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ان کی تلاوت ہوتی سن کر فضول شور و غل کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، کہ ان کافروں نے قرآن کی آواز روکنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا دشمن قرار دیا گیا۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلونا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين۔ اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جہنم میں جا کے کافر کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ آج ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے والوں میں سے ہو جائیں۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہیں گے، یعنی جب کافروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ اس میں یوں عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمیں شیطان جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں نے دنیا کی زیب و زینت کو خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا اور وسوسے ڈال کر ہمیں آخرت کو جھٹلانے کی طرف مائل کیا اور یوں ہمیں گمراہ کر دیا، تاکہ آج کے اندر ہم ان سے انتقام لیتے ہوئے انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالیں اور وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہم سے زیادہ سخت عذاب والوں میں سے ہو جائیں اور ہمیں گمراہ کرنے کی سزا پائیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں کافروں کے لیے وعیدیں بیان ہوئی ہیں اور اب یہاں سے ایمان والوں کے لیے وعدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رب ہونے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے، پھر وہ اس اقرار اور اس کے تقاضوں پر ثابت قدم رہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں یہ بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم آخرت میں پیش آنے والے حالات سے نہ ڈرو اور اہل و عیال وغیرہ میں سے جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے اس کا نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے دنیا میں اللہ کے رسولوں کی مقدس زبان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں استقامت کا ذکر ہوا ہے، تو اس مناسبت سے یہاں استقامت کے بارے میں دو احادیث اور خلفائے راشدین کے اقوال ملاحظہ۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر آپ نے فرمایا لوگوں نے یہ کہا یعنی ہمارا رب اللہ ہے، پھر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے۔ تو جو شخص اسی قول یعنی ہمارا رب اللہ ہے اس قول پر ڈٹا رہا حتیٰ کہ مر گیا، وہ ان لوگوں میں سے جو اس قول پر ثابت قدم رہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے اس بارے میں سوال نہ کروں۔ ارشاد فرمایا تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس اقرار پر ثابت قدم رہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا استقامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ امر و نہی یعنی احکامات پر عمل کرنے اور ممنوعات سے بچنے پر قائم رہے اور لومڑی کی طرح ہیلا سازیاں کر کے راہ فرار اختیار نہ کرے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ عمل میں اخلاص پیدا کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ فرائض کو پابندی کے ساتھ پورا کرے۔ ان احادیث اور اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار اور اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرنے پر ثابت قدم رہے۔ اس آیت میں فرشتوں کی طرف سے مومن کو بشارت دیے جانے کا بھی ذکر ہوا۔ اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں اور مومن کو آخرت میں پیش آنے والے احوال یا ایمان سلب ہونے کا خوف اور اہل و عیال کے چھوٹنے کا یا گناہوں کا غم نہ کرنے کا کہتے ہیں اور اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔
کئی لوگ دیکھا ہوگا کہ بیچارے بڑے بیمار ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، اسی بیماری کی حالت میں جب روح روانہ ہوتی ہے اس کے وقت کیسے چہرہ کھل جاتا ہے کہ تو مسکرا رہے ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اب یہ سکون میں آ گیا اللہ۔ کئیوں کے چہرے اس طرح دیکھیں، بیماریوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے پہلے چہرے کی اور کیفیت ہوتی ہے کہ جیسی روح نکلتی ہے اس وقت ایسے لگتا ہے کہ ان کے سارے غم ختم ہو گئے، ان کی بیماریاں پریشانیاں ختم ہو، چہرہ ایسا پرسکون نورانی مسکراہٹ کی کئیوں کی ظاہر ہو جاتی ہے، چونکہ اس وقت فرشتے اترتے ہیں جب آخری وقت ہوتا ہے، اور مومن جب ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاتا ہے، اب چونکہ ہر مرنے والے کو غم ہوتا ہے، ایک تو بچوں سے فیملی سے دور ہونے کا غم ہوتا ہے، پھر دنیا چھوٹنے کا غم ہوتا ہے، اور گناہوں کا بھی غم ہوتا ہے کہ میں نے تو بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، کیا بنے گا میرا۔ تو فرشتے بھی کہتے ہیں کہ اہل و عیال خوف نہ کر اور گناہوں کا غم نہ کر، اسے خوشخبری دیتے ہیں فرشتے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب مومن قبروں سے اٹھیں گے تو فرشتے انہیں یہ بشارت دیں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن کو 3 بار بشارت دی جاتی ہے، ایک موت کے وقت اور دوسری قبر میں، اور تیسری بشارت قبروں سے اٹھنے کے وقت۔ تو جب موت آتی ہے، روح نکلتی ہے، اس وقت جب بشارت بندے کو ملتی ہے کہ میرے ایک تو پچھلا غم اسے کہتے ہیں نہ کر، کوئی مسئلہ نہیں، اور آگے بھی تیرے لیے یہ معاملات ہیں، تیرے لیے جنت ہے، جہنم سے تیری بچت ہو جائے گی، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں۔ اب اس لیے کئی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ مرتا ہے اسے قبر کی طرف، قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں، اگر تو وہ جنتی ہے تو کہتے ہیں جلدی جلدی چلو، جلدی چلو۔ اگر وہ دوزخی ہے اور اسے پتہ چل ہی جاتا ہے کہ میرا کیا ٹھکانہ ہے، کہتے ہیں آہستہ چلو، آہستہ چلو۔ ایک قول یہ ہے کہ ایمان والوں پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں دینی اور دنیاوی جو مشکلات پیش آتی ہیں ان میں ان کی اس چیز کے ساتھ امداد کرتے ہیں جو ان کے سینوں کو کشادہ کرتے ہیں، اور الہام کے ذریعے ان کے خوف اور غم کو اس طرح دور کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اچھی موت نصیب فرمائے اور جنت میں ہمارا ٹھکانہ ہو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو۔ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے ایمان والوں کو جنت کی بشارت دینے کے ساتھ یہ کہیں گے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں ہم تمہاری حفاظت کرتے تھے، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، اور جب تک تم جنت میں داخل نہ ہو جاؤ تب تک تم سے جدا نہ ہوں گے، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ کرامت ہے، نعمت ہے، لذت ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو۔ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی۔ دنیا میں کبھی بھی ساری خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی کسی کی بھی، چاہے اسے دنیا بھر کی حکومت ہی کیوں نہ مل جائے، سارا کچھ ہی کیوں نہ مل جائے، کبھی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ ہاں، جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ہر چیز جو طلب کرے گا بندہ وہ اسے ملے گی۔ یہ اس رب کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو بخشنے والا ہے، گناہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرمانے والا، اطاعت گزار مومنوں پر خاص رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں جنت کی نعمتوں کے بارے میں حدیث پاک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی اپنی مجلس میں ہوں گے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اپنا سر اٹھائیں گے، کیا دیکھیں گے کہ ان کا رب جلوہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے جنتیوں مجھ سے مانگو۔
عرض کریں گے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میری رضا نے ہی تو تمہیں میرے اس گھر میں اتارا ہے اور تمہیں یہ عزت دی ہے، تم مجھ سے کچھ اور مانگو۔ اگر اللہ راضی ہوگا تو ہی جنت ملے گی، اگر اللہ ناراض ہو گیا جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا چاہیے۔ جنتی عرض کریں کہ ہم تو اس سے مزید نعمتوں کا سوال کرتے ہیں، تو انہیں سرخ یاقوت کے گھوڑے عطا کیے جائیں گے جن کی لگامیں سبز زبرجد اور سرخ یاقوت کی ہوں گی۔ وہ جنتی ان پر سوار ہوں گے اور وہ گھوڑے اپنے قدم حد نگاہ پر رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ درختوں کو حکم دے گا، ان پر پھل آ جائیں گے اور جنتیوں کے پاس حور عین آئیں گی جو کہیں گی کہ ہم نرم و نازک ہیں اور ہم سخت نہیں ہیں، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم پر موت نہیں آتی اور معزز لوگوں کی بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کستورے کے تیلے کو حکم دے گا کہ جو سفید اور مہکتا ہوگا تو وہ ان پر خوشبو بکھیر دے گا جسے مخیرہ کہتے ہیں اس خوشبو کو، یہاں تک کہ فرشتے انہیں جنت عدن میں لے جائیں گے۔ جنت عدن جو بالکل سینٹر میں ہے، جنت کے بیچ میں ہے۔ فرشتے کہیں کہ اے ہمارے رب لوگ حاضر ہو گئے ہیں، تو کہا جائے گا صادقین کو خوش آمدید، اطاعت گزاروں کو خوش آمدید، تو ان کے لیے حجاب اٹھا دیا جائے گا اور پھر وہ اللہ کا دیدار کریں گے، رحمان کے نور سے لطف اٹھائیں گے یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم اپنے محلات کی طرف تحائف کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ۔ وہ اس حال میں واپس لوٹیں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرمان نزلم من غفور الرحیم کا یہی مفہوم ہے۔ لیکن ہلکی سی جنت کی جھلک یہاں بتائی گئی کہ سب سے پہلے انہیں اللہ پاک گھوڑے عطا فرمائے گا۔ جب جنتی کچھ نعمت کا مزید سوال کریں گے تو سرخ یاقوت کے گھوڑے عطا کیے جائیں گے۔ اب یہاں ذکر نہیں کہ ان کو ایئر ٹیکسی ملے گی، جیسے آج کل وہ حج بھی شروع ہو چکی ہے، ایئر ٹیکسی حاجیوں کو ادھر ادھر کرنے کے لیے۔ اب جدید ٹیکنالوجی ہمارے یہی سمجھی جاتی ہے کہ ایئر ٹیکسی ہوگی اور آگے فیوچر میں کہہ رہے بندہ خود بھی اڑے گا، جہاں جانا ہو اڑ کے وہاں پہنچ جائے گا، اور مزید بھی نہ جانے کیا کیا سسٹم دنیا میں آ چکے ہیں۔ ہم تو ٹیکنالوجی سے بہت پیچھے ہیں، لیکن بہت آگے کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ ڈرون ایسے ایسے آ گئے ہیں، آپ نے یہاں سے کوئی چیز کسی اور شہر میں پاکستان میں بھجوانی ہے کہ چلو جی چائے بھجوانی ہے، گھر میں چائے بنائی ہے تو ایک کپ کا چائے بندہ بیٹھا ہوا ہے کراچی میں، اسے بھجوانا ہے، ادھر سے ڈرون پہ رکھیں گے چائے یا کافی جو چیز بھی آپ نے دی بٹن دبائیں گے ڈرون وہاں پہنچ جائے گا، تو وہاں جا کے چائے پکڑیں گے پیئیں گے۔ کھانا آپ نے ادھر بھجوانا ہے، چلو جی بیٹا کہیں کام پہ گیا ہوا ہے اسے کھانا بھجوانا ہے، ڈرون پہ کھانا۔ یہ تو ابھی بھی یہاں بھی تھوڑا بہت چل رہا ہے یہ سسٹم کہ ایک شہر میں کوئی کام کر رہا ہے کہیں کیا ہوا تو اسے کھانا بھجوانا ہے، کوئی اور چیز بھجوانی ہے تو ڈرون پہ رکھتے ہیں، وہ پین کے سے چڑھاتے ہیں تو اس پہ سارا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ابھی ڈرون کدھر جا رہا ہے، جاتے جاتے سیدھا وہیں جاتا ہے، جا کے چیز پکڑاتا ہے۔ تو اس سے آگے کی بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ تو اسی طرح گاڑیوں میں بھی فراری تو لیموزین تو لیکسس تو پتہ نہیں کیا کیا جدید جدید آ چکی ہیں جن کی قیمتیں کروڑوں میں، ایک ہی گاڑی کی قیمت 50 کروڑ 30-40 کروڑ ایک ہی گاڑی کی قیمت ہے۔ اسی طرح ایئر کی ٹیکنالوجی میں ایسی چیزیں، لیکن یہاں ان کا ذکر نہیں ہے۔ فرمایا گھوڑے عطا کیے جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ گھوڑا جو ہے یہ اس سے بھی اعلیٰ سواری ہے۔ جو ارب کروڑوں کی گاڑیاں اس وقت لوگ استعمال کر رہے ہیں یا اربوں خربوں کے جہاز استعمال کر رہے ہیں دنیا بھر میں جانے کے لیے، تو کوئی ہے گھوڑوں میں خاص بات کہ جنت میں وہ ملیں گے؟ کیونکہ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جتنی بھی سواریاں کر لیں، جو امیر ترین لوگ ہیں جو ہر طرح کی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں کر سکتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں، جہاز بھی افورڈ کر سکتے ہیں، اپنے اپنے شپ بنائے ہوتے ہیں، پھر اپنے محلات لے کے اٹھتے ہیں وہ کہ جدھر بھی جانا پورا محل ساتھ ہوگا جہاز کی صورت میں، جہاز کے اندر پورے کمرے یہ وہ سارا بیڈ سسٹم سب کچھ پورا ایک محل ہوگا، محل لے کے اب آپ اڑتے ہیں۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جو گھوڑے کی سواری ہے نا وہ مزہ کسی نہ گاڑی میں نہ ایئر ٹیکسی میں نہ کسی شپ میں نہ کسی جہاز میں، ایسی گھوڑے کی سواری مزیدار ہے۔
تو جنت میں گھوڑے، اور وہ بھی گھوڑے سرخ یاقوت کے گھوڑے، پتہ کیجیے کیسی مزیدار سواری گھوڑے کی۔ تو اللہ پاک وہاں سب سے پہلے جب سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں کہ ہم تجھ سے مزید نعمتوں کا یا اللہ سوال کرتے ہیں، تو سب سے پہلے سرخ گھوڑے عطا کیے جائیں گے کہ جن کی لگامیں سبز زبرجد کی ہوں گے، سرخ یاقوت کی ہوں گی، ان پہ پھر سوار ہوں گے، اور وہ گھوڑے اپنے قدم کہاں رکھیں گے؟ پہلا قدم جہاں تک نگاہ جاتی ہے۔ تو بندے کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ اب اتنی سپیڈ تو کسی ٹیکنالوجی کی نہیں، کسی جہاز کی سپیڈ آف لائٹ سے جائیں تو بھی وہ سپیڈ نہیں ہے جہاں تک نظر جائے، کیونکہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے معراج پہ تو وہ جو براق تھا اس کی بھی یہی سپیڈ تھی، حد نگاہ، جہاں تک نظر جاتی وہاں تک پہلا قدم ہوتا تھا اس کا۔ یہ ساری نعمتیں ملیں گی اللہ راضی ہوا اس صورت میں، اور پھر جنت میں ہر طرح کی نعمتیں۔ تو جب جنت کی نعمتوں کے بارے میں بندہ سوچتا ہے تو پھر بندہ دنیا کی تکلیفوں پہ صبر کر لیتا ہے، دنیا پہ اسے کچھ نہیں ملا تو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ بڑا ٹینشن بھی رہتا ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ کمی ہے، فلاں کے پاس یہ ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پاک نے جو کچھ عطا فرما رکھا ہے اس پہ صابر و شاکر رہنا چاہیے۔ ہاں امید رکھنا چاہیے جنت میں سب ملے گا، اگر بیماری ہے تو انشاءاللہ جنت میں بیماری ختم ہو جائے گی، جنت میں نہ اپنی بیماریوں کا ہوگا مسئلہ، نہ اپنی فیملی بیمار ہونے کا خطرہ ہوگا کہ کبھی بچے بیمار تو کبھی بیوی بیمار تو کبھی فلاں بیمار تو کبھی، یہ سارے مسئلے وہاں نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اور بھی بیماریاں، ٹینشنیں، شوگر ٹینشن، ہائپر ٹینشن، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا وہاں پہ۔ تو بس اس امید پہ یہ ٹائم پاس کرے کہ یہ وقت گزر جائے گا، انشاءاللہ آخرت اچھی ہوگی، وہاں سے سکون سے زندگی گزاریں گے، لیکن شرط یہ اللہ کو راضی کیا ہوا تو اللہ پاک ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔